ہر آنکھ کا تارا بھی وقت زفاف آیا، وقت رخصتی ہوئی، تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال کی تھی، آپ 9 برس کی تھی کہ جب آپ کی رخصتی ہوئی۔ اب یہ کہنا کہ مفسرین سے اس میں غلطی ہوئی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خود حضور نے فرمایا کہ میری امت جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ محدثین، مفسرین، محققین، مورخین، ان تمام علماء نے اور فقہا نے جو فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، سبھی نے اپنی اپنی کتابوں میں اس مسئلے کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ ام عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک بوقت نکاح 6 برس تھی اور بوقت رخصتی 9 برس تھی۔ تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ یہ عمر اتنی کم تھی؟ میں ابھی آگے انشاءاللہ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ اتنی کم عمر کیوں تھی۔ یہ کہنا کہ انہوں نے غلطی کر دی تھی، ان کی تحریر میں غلطی ہے، ان سے خطا ہوئی، چلو بھائی ایک آدمی سے خطا ہو جاتی، 2 سے ہو جاتی، 3 سے ہو جاتی، 1400 سال سے جتنا سرمایہ حدیث کا اور کتب تواریخ کا، کتب سیر کا ہمارے پاس ہے، ساری کی ساری غلط ہیں کیا؟ تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ان محدثین مفسرین پر امت کا اعتماد ہے، یہ انتہائی متقی اور پرہیزگار لوگ تھے اور اللہ نے ان کو کامل حافظہ عطا فرمایا۔ یہ یوں ہی کوئی بات نہیں کہہ دیا کرتے تھے، بلکہ اس کی سند بیان کرتے تھے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک موجود ہے، ترمذی میں بھی حدیث پاک موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی، نسائی میں بھی، سنن دارمی میں بھی حدیث پاک موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی حدیث پاک موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ یہ حدیث کی کتابیں، اس کے علاوہ جو سیرت کی کتابیں، طبقات ابن سعد، تاریخ ابن عساکر، البدایہ والنہایہ، اور ان کے علاوہ سینکڑوں حوالے ایسے موجود ہیں جن میں یہ بات صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بوقت نکاح 6 برس تھی اور بوقت رخصتی 9 برس تھی۔ میں صحیح بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ بخاری شریف کو ہمارے ہاں ذخیرہ حدیث کے اندر بڑا مقام حاصل ہے، اور لوگ بخاری شریف کی حدیث کو جب سن لیتے ہیں تو ان کو شرح صدر ہو جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث بیان کر دی۔ خود اس حدیث کی راویہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ السلام سے میرا نکاح ہوا اس وقت میری عمر 6 برس تھی، میں 6 سال کی تھی۔ فرماتی ہیں اس کے بعد ہم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور ہجرت کے دوسرے سال میری رخصتی ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں میں مدینہ کی گلی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، میری والدہ ماجدہ حضرت ام رومان نے مجھے بڑی زور سے بلایا، اتنی مجھے معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں بلا رہی ہیں۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک گھر کے پاس دروازے پہ لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان نے پانی لے کے آپ کے چہرے پہ ملا، آپ کے سر کے بالوں کو صاف کیا۔ فرماتی چونکہ میں کھیل کود میں مشغول تھی لہٰذا سانس کو کھلی ہوئی تھی، جب سانس میں قرار آیا تو والدہ ماجدہ ام رومان جن کا اصل نام زینب ہے، انہوں نے مجھے حجرے کے اندر داخل کر دیا۔ وہاں کچھ انصاری خواتین موجود تھیں، انہوں نے مجھے خیر و برکت کی دعا دی اور کہا کہ نیک فعل کے ساتھ اندر آ جاؤ۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں انہوں نے مجھے میرا بناؤ سنگار کیا، مجھے تیار کیا، انہوں نے مجھے دلہن بنایا، مجھے تیار کیا، اور فرماتی ہیں کہ چاشت کا وقت ہوا، آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، میری والدہ ماجدہ نے مجھے رسول اللہ کے ساتھ رخصت فرما دیا۔ فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ کے ساتھ رخصت کیا، اس وقت میری عمر 9 برس تھی۔ کتنی تھی؟ 9 سال کی میری عمر تھی۔ خود ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرنی ہے کہ میری عمر 9 سال کی تھی۔ اب دیکھو میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود بیان کردہ بات سے آپ کی عمر 6 اور 9 سال پتہ چلتی۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ شریعت میں نکاح کا کیا حکم ہے۔ 2 باتیں ہمارے سامنے، ایک تو یہ کہ ایک ہے عرب کا دستور اور دوسرا ہے شریعت کا حکم۔ پہلے شریعت کا حکم سمجھو۔ شریعت کے اندر نکاح کی کم سے کم عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی ولی
اپنے بیٹا یا بیٹی نابالغ بچے اور بچی کا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، اس کے باپ یا اس کا ولی جو بڑا بھائی یا بڑی بہن ہو، اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت بچے یا بچی کا نکاح کر سکتے ہیں، نابالغ بچے اور بچی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو نکاح کی عمر ہے وہ سن بلوغ ہے، کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچہ یا بچی، تو اس کی فوراً جو ہے وہ شادی کی جائے، اس کا نکاح کیا جائے۔ اور پھر سن بلوغ کے بعد پوری زندگی نکاح کی جو ہے وہ عمر ہے کہ پوری زندگی میں نکاح کر سکتا ہے، لیکن کم سے کم عمر کی کوئی قید شریعت نے نہیں رکھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا شرعی قانون ہے کہ نابالغ بچوں کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کے باپ کو یہ اللہ نے حق دیا ہے۔ چنانچہ نابالغ کا نکاح ہو جاتا ہے، خود قرآن سے ثابت ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ، اللہ فرماتا ہے وہ جو جنہیں حیض نہیں آتا، وہ کم سن لڑکیاں جن کو حیض نہیں آتا، سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے یہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ کم سن لڑکے جن کو حیض نہیں آتا، ان کے شوہر اگر ان کو طلاق دیتے ہیں تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ طلاق اسی لڑکی کی ہوگی جس کی شادی ہوگی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ کم سن لڑکی جس کو حیض نہیں آتا، جس کو ماہواری نہیں آتی، اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو 3 مہینے اس کی عدت، نکاح ہوگا طلاق ہوگی تو عدت تک بات جائے گی نا بھائی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نابالغ کا نکاح یہ ہو جاتا ہے، یہ رب ذوالجلال کے نزدیک جائز ہے کہ نابالغ بچی یا بچے کا نکاح کیا جائے، اس لیے کہ اگر نکاح نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت بھی نازل نہ فرماتا، تو پھر حیض نہ آنے والی بچیوں کی عدت کا حکم اللہ نازل ہی کیوں فرماتا؟ نکاح ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، تبھی اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ نابالغ بچی کا نکاح یہ کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ عرب کا دستور کیا تھا۔ دیکھیں ایک معاشرتی معاملات بھی ہوتے ہیں کہ اس معاشرے کا چلن کیا ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی نابالغ بچیوں کا نکاح کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت نکاح ہوا، آپ کی عمر 6 سال تھی اور رسول اللہ کی عمر 50 سال تھی۔ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی سے معاذ اللہ ان کے نبی نے محمد صاحب نے نکاح کر لیا، تو وہ اس کو اس طرح لے کے جاتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ رسول اللہ نے کوئی ظلم کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جس معاشرے میں حضور علیہ السلام رہا کرتے تھے، مکہ شہر کے اندر، مکہ میں اما عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ کا نکاح ہوا، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 50 سال۔ 25 سال میں کوئی لڑکا جوان ہو جاتا ہے، 25 سال کی عمر میں تو رسول اللہ نے ایک بیوہ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور ان خاتون کے اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، حتیٰ کہ 50 سال آپ کی عمر ہو گئی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کو عورتوں کا خیال نہیں آیا۔ معاذ اللہ مستشرقین کہتے ہیں کہ ان کے نبی کو معاذ اللہ عورتوں کا بڑا شوق تھا، تو اگر رسول اللہ کو عورتوں کا شوق ہوتا معاذ اللہ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ تو ان کی جوانی کا زمانہ تھا رسول اللہ کی، تو حضور نے اس وقت نکاح کیوں نہیں کیا، دوسری تیسری شادی کیوں نہیں کی؟ 50 سال کی عمر مبارک تک حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی بسر کیا۔ جب ان کا وصال با کمال ہو گیا، حضور غمگین رہنے لگے، تو آپ کی کنیز نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دوسری شادی کیجیے۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا، وہ بھی بیوہ تھی، اس وقت بھی چاہتے تو حضور علیہ السلام کوئی لڑکی ڈھونڈ سکتے تھے۔ دوسرا نکاح حضور علیہ السلام نے اسی کے ساتھ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ اس وقت اما عائشہ صدیقہ کی بات پکی ہوئی بھی تھی حضرت جبیر بن مطعم سے، جو کہ مطعم بن عبداللہ کے بیٹے تھے، اور وہ بھی اما عائشہ سے عمر میں بہت دراز تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ پر جب پیغام پہنچا کہ رسول اللہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابوبکر نے بتایا، وہ گئیں جبیر بن مطعم کی والدہ کے پاس، ان کو جا کے خبر دی تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، کہا کہ آپ رسول اللہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں۔ اب 6 سال کی عمر میں نکاح ہو رہا ہے، مکہ شہر کے اندر ہو رہا ہے، وہ مکہ شہر کہ جس میں حضور علیہ السلام نے زندگی کا ایک طویل حصہ گزارا، 50 سال کی عمر مبارک حضور کی اسی مکہ شہر میں ہوگا۔ وہ مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب سے اعلان نبوت کیا آپ کے مخالف ہو گئے تھے، دشمن ہو گئے تھے، جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔
6 سال کی عمر میں حضور نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، کفار مکہ میں سے کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ حضور کی دیگر باتوں سے ان کو انکار تھا، حضور کے مخالف تھے وہ، لیکن اماں عائشہ سے نکاح پر کسی کافر نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ تمہارے چاچا بھتیجوں نے تو اعتراض نہیں کیا، آج تم اعتراض کرتے۔ ان مکہ کے کافروں نے اعتراض نہیں کیا، آج کے کافر جو ہے نا اعتراض کرتے۔ انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بچیوں کا نکاح بڑے عمر کے مردوں سے کیا